Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے our thoughts, سوچ کے بارے میں. ایک سوچ جو ہے وہ جنریشنز کو برباد کر دیتی ہے, تباہ کر دیتی ہے, اور ایک سوچ جو ہے جنریشن کو تعمیری اور اس کے سایہ پہنچاتی ہے. آپ دیکھیے جو ایٹم بم تھا, اس کی ایک سوچ نے اس کو کریٹ کیا, اور اس پہ امریکہ کے صدر کی ایک سوچ نے جو ہے اس کو جاپانیوں کو تباہ و برباد کیا. آج نسلیں ان کی تباہ ہو گئی ہیں, جو خاص طور پہ ناگاساکی اور ہیروشیما کی آپ دیکھیے نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. چوتھی نسل, پانچویں نسل وہاں پہ چل رہی ہے, اور وہ بھی نارمل انسان نہیں ہے, صرف ایک سوچ کی وجہ سے. اسی طرح سے ایک سوچ تھی جس نے پہیہ ایجاد کیا, جس نے دوائیاں ایجاد کی, جس کے اندر لوگوں کی نسلیں بن گئیں. اسی طریقے سے ایک سوچ نے جو ہے وہ ریلوے ایجاد کی, اور اسٹیم انجن ایجاد کیا, جہاز ایجاد کیا, کار ایجاد کی. اس نے آج دنیا کے اربوں لوگوں کو جو ہے اس کے فاصلے کم کیے ہیں. تو ایک سوچ پازیٹیو ہوتی ہے, ایک نیگیٹو ہوتی ہے سوچ. تو آپ کو اپنی سوچ کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. سوچ کیا ایک بیج ہے, اس بیج کو اگر آپ ہیلتھی انوائرمنٹ دیں گے, ہیلتھی بیج آپ اگر اگائیں گے تو ایک پھلدار درخت پیدا ہوگا جو بہترین پھل دے گا اور نسلوں کو دے گا. بعض پھل 100 سال تک پھل دیتے ہیں, اور اسی طرح سے وہ نسلوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا, اور نسلوں کو جو ہے وہ سایہ پہنچائے گا. اور بعض سوچیں جو ہے نیگیٹو سوچیں جو ہیں, ان سے جو درخت اگتا ہے وہ نہ سایہ دیتا ہے نہ پھل دیتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں دیتا بلکہ تکلیف پہنچاتا ہے کانٹوں کے ذریعے, جیسے کیکر کا درخت. تو ہر درخت جو ہے وہ آپ کی سوچ کا نتیجہ ہے. آپ کی سوچ سے آپ کی نسلیں بھی بن سکتی ہیں اور تباہ بھی ہو سکتی ہیں. بہت ساری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ابھی لاہور کے اندر کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ کوئی بہت بڑا گنڈا تھا, اس کا پوتا, اس کا مرڈر ہوا, اس کے بیٹے کا مرڈر ہوا, اور اس کے بعد اب اس کا جو کام چلا رہا تھا, اس کا ٹین ایجر پوتا چلا رہا تھا, اس کا بھی مرڈر ہوا. تو آپ نے نسلیں تباہ کر دی نا ایک سوچ کی وجہ سے. آپ کو روزانہ ہمیں جو آتی ہیں سوچیں وہ 50 سے 60 ہزار تھاٹس ڈیلی آتی ہیں. اس میں پازیٹیو بھی ہوتی ہے, نیگیٹو بھی ہوتی ہیں. ہم اپنے کیریکٹر کے حساب سے, اپنی سوچ کے حساب سے اسے فلٹر کرتے ہیں. بعض لوگ پازیٹیو چیزوں کو فلٹر کر کے صرف نیگیٹو چیزیں لیتے ہیں, اور پھر وہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ کی بات ہو جاتی ہے. بعض لوگ نیگیٹو کو فلٹر کر لیتے ہیں اور صرف پازیٹیو لیتے ہیں, اور وہ اپنا بھی اور اپنی نسلوں کا بھی فائدہ کرتے ہیں. جتنی بزنس امپائرز دنیا کے اندر نظر آتی ہیں یا پاکستان انڈیا میں نظر آتی ہیں, وہ ایک سوچ کا نتیجہ تھیں. نہ ان کے پاس دولت تھی, نہ تجربہ تھا, نہ ایجوکیشن تھی, کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے ایک سوچ پیدا کی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, اور انہوں نے وہ کام کیا. اور آج ان کی نسلیں جو ہیں, کئی نسلیں جو ہیں ان کی آباد ہوئی ہیں, اور وہ نسلوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو ایک سوچ جو ہے وہ نسلوں کو فائدہ کرتی ہے, اور ایک سوچ جو ہے وہ نسلوں کو تباہ برباد کرتی ہے. ایک سوچ ملک کو بنا دیتی ہیں, ایک سوچ قوم کو بنا دیتی ہے. آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچ تھی نا, اس ایک سوچ نے جو ہے بڑے صغیر کے جو مسلمان تھے ان کو بہت اچھی ملینز کو ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیا, اور اس کے اندر جو ہے کروڑوں کو دیا, اور وہ ایک اچھا انوائرمنٹ دیا, ایک اچھی ان کو پرسکون زندگی دی, ان کو جو حیثیت والی زندگی سے بچایا, معاشی ترقی کے ان کو مواقع دیے. آپ دیکھیے جنریشنز کو فائدہ پہنچایا نا اس ایک سوچ نے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ شیخ زید بن النہان, ان کی ایک سوچ تھی کہ میں نے تبدیل کرنا ہے, اس کو دبئی کو تبدیل کرنا ہے. انہوں نے دبئی کو تبدیل کر دیا. پیٹرول تو دنیا میں بہت سارے علاقوں میں نکلا نا, اس طرح سے تبدیلی تو نہیں آئی نا. آج پیٹرول جو ہے ان کی معیشت کا صرف GDP کا صرف چند پرسنٹ ہے دبئی کا, اور اس کے اندر جو میجر پورشن ہے ان کا وہ ہے اس کا جو ٹورزم اور ٹریڈ ہے. میجر پورشن, میجر GDP کا اندر حصہ اس کا ہے, اور صرف ایک بندے کی سوچ تھی. اسی طریقے سے آپ سنگاپور پہ آ جائیے. سنگاپور کیا تھا؟ انتہائی بیکورڈ علاقہ تھا.
نہ وہاں پر کچھ اگتا ہے، نہ زمین کے اندر کچھ ہوتا ہے، کچھ کوئی منرل نہیں، کچھ کھیتی باڑی نہیں، کچھ پھل پھول نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کا پانی بھی ملیشیا سے آتا ہے۔ اس کے باوجود ایک شخص کی سوچ نے، لی یون کی سوچ نے اس کو تبدیل کر دیا، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے اطراف دیکھیے، بہت ساروں کی سوچوں نے بزنس امپائر کھڑی کی ہے، زیرو سے، اسکریچ سے، بغیر کسی فیسلٹی کے، بغیر ایسٹس کے، بغیر چیزوں کے، اسکریچ سے انہوں نے کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے۔ اور آپ اپنے اطراف دیکھیے، آپ اپنے ملکوں کے اندر دیکھیے، آپ کی جو بڑی بڑی بزنس امپائرس ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں۔ بڑے بڑے بزنسز ایک سوچ کی وجہ سے ہو گئے نا۔ ایک بندے کی سوچ تھی، اس نے ایک کلینک بنایا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کتنے ہاسپٹلز بنا لیے۔ اور بہت ساروں کی سوچ ایسی نیگیٹو ہوتی ہے کہ وہ فرکشن رکھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ٹینشن رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹانٹنگ کرتے ہیں، فرکشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد نیگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ خود بھی اسٹریس میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اسٹریس فری رہنا ہے، انگزائٹی فری رہنا ہے، تو آپ کو اچھا بیہیویئر کرنا ہوگا، آپ کو اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہوگا، اپنی سوچ کو بہتر رکھنا ہوگا۔ ہم زیادہ تر سوچتے کیا ہیں؟ ہم ماضی کا سوچ رہے ہوتے ہیں، ماضی کے اندر جو ہماری ان پلیزنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم آج کا سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ آج ہمارے پاس کیا چیز ہے، ہمارے پاس کیا ایسٹس ہیں، ہمارے پاس کیا اسکلز ہیں، ہمارے پاس کیا کوالٹی ہے، اس کو کہاں سے امپروو کر کے ہم کچھ بزنس امپائر کھڑی کریں۔ کوئی چھوٹے سے بزنس سے، جو چھوٹی سی دکان سے آپ ایک گروپ بنا سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان کا امتیاز جو ہے، ایک چھوٹی سی دکان سے دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو آپ اپنے آپ کو پروگریس دیجئے نا، آپ اپنے آپ کو ترقی کیجئے۔ آپ نیگیٹو چیزیں سوچتے رہیں گے تو آپ نیگیٹو ہوتے چلے جائیں گے، آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو روزانہ معاف کیجئے، اپنی سوچ کو پازیٹیو کیجئے، آپ اپنی سوچ کو بہتر کیجئے، آپ پلیزنٹ سوچ کو رکھیے نا۔ آپ آج کے بارے میں سوچئے نا، آج کیا ہے؟ پریزنٹ۔ پریزنٹ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے نا ہمیں، تو اس کو آپ تو اپنی سوچ کو بہتر کیجئے، اپنی سوچ کو پروگریسو کیجئے، اپنی سوچ کو پروڈکٹیو کیجئے، اپنی سوچ کو پلیزنٹ کیجئے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے ہیومینٹی، کہ آپ میں انسانیت ہے ایک، اور اس کے حساب سے آج سوچتے ہو، اور ایک ہیوملٹی ہے کہ آپ دوسروں کو ذلیل کر کے خوش ہوتے۔ بہت سارے لوگ دیکھیے دوسرے کا مذاق اڑا کے اور وہ کر کے، اور پھر جوابی ان پہ بھی حملے ہوتے ہیں۔ آج آپ کسی کو برا کہتے ہو، کل وہ آپ کو برا کہتا ہے، اور جنرلی یہی ہوتا ہے، اور اس برائی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح درخت جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے ایک بیج سے، اسی طرح سے یہ نفرت کا جو بیج بوتے ہیں ہم سوچ کے اندر، وہ بڑا درخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے کچھ بننا ہے اور اپنی نسلوں کا فائدہ کرنا ہے، اپنا نہیں، صرف اپنا نہیں، اپنی نسلوں کا فائدہ کرنا ہے، انہیں نیگیٹو انوائرمنٹ سے، نیگیٹو چیزوں سے بچانا ہوگا، تو ہمیں اپنی سراؤنڈنگ بھی ٹھیک کرنی ہوگی، اور اپنی نسلوں کو سراؤنڈنگ بھی اچھی دینی ہوگی۔ کیونکہ سراؤنڈنگ سے آپ، اگر اچھی سراؤنڈنگ ہے تو وہ آپ بہتر ہو جاتے ہو، اگر خراب سراؤنڈنگ ہے تو آپ کے جو معاملات ہیں وہ نیگیٹو ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آگے سے آگے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہے جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے نا، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، اس طرح سے چیزیں برباد کرتی ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4، اس طرح سے ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے بہتر ہوتی جاتی ہیں۔ تو آپ صدقہ جاریہ کے حساب سے آپ چیزوں کو بہتر کیجئے، اور چیزوں کو آپ امپروو کیجئے، آپ اپنے آپ کو بہتر کیجئے، آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے، اور آپ سراؤنڈنگ اپنی بہتر کیجئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مین از نون فرام دا کمپنی ہی کیپس، تو آپ اس کو دوسری بات ہے کہ چینجز آنی ہیں۔ آپ اگر اپنے آپ کو پازیٹیو وہ کرو گے، چینج کو ایکسیپٹ کرو گے، بلکہ چینج کی تلاش کرو گے، تو آپ اپنے آپ کو امپروو کرو گے، اپنی نسلوں کو امپروو کرو گے، آپ اپنے آپ کو بھی امپروو کرو، اپنی نسلوں کو امپروو کرو، اور اس کے لیے آپ لانگ ٹرم پلاننگ کرو، لانگ ٹرم سوچو آپ اس کے اندر، تو آپ کی پرسنل لائف بھی بہتر ہوگی، آپ کی پروفیشنل لائف بھی بہتر ہوگی، چاہے آپ جاب کر رہے ہو، چاہے آپ بزنس کر رہے ہو، ٹریڈ کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، آپ بہتر ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ جس طرح سے ورک آؤٹ کرتے ہیں، فزیکل آپ ورک آؤٹ کرو گے تو آپ کا ذہن پرسکون ہوگا، پازیٹیو چیزیں سوچے گا۔ آپ اگر اپنا جو بھی آپ کا مذہب ہے اس پہ عمل کرتے ہو تو آپ کی سوچ میں پازیٹیو ہوگی۔ آپ میڈیٹیشن کرتے ہو تو آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی۔ اگر آپ یوگا کرتے ہو تو آپ کی سوچ
پازیٹیو ہوگی، آپ پرسکون ہوگے، اچھی چیزیں سوچو گے، مستقبل کے بارے میں سوچو گے. اسی طرح سے اسپریچول کتابیں ہیں، اس کو آپ پڑھو گے، ان کا مطالعہ کرو گے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو آپ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاؤ گے. تو آپ کو اپنی سوچ کو کنٹرول رکھنا ہے، اس کو شتر بے مہار کی طرح سے نہیں چھوڑنا ہے کہ وہ نیگیٹو سے نیگیٹو ہوتی چلے جائے اور آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے مسئلے پیدا ہوتے چلے اور آپ دلدل میں خود بھی دھنسو اور اپنے آنے والے نسلوں کو بھی آپ دلدل کے اندر دھسا جاؤ اور وہ کچھ بھی نہ بن سکے. تو اس کا آپ خیال رکھیے، اپنی سوچ کو بہتر کیجئے. جو ایک بیج سے پھلدار درخت بنتا ہے، گھنا تناور پھلدار درخت بنتا ہے جو نسلوں کو فیضیاب کرتا ہے. آج کاروبار بھی نسلوں کو فیضیاب کرتا ہے. آج جن لوگوں کی رسپیکٹ ہے، سوچ اچھی ہے، آج ان کی نسلوں کو بھی جو ہے لوگ رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ رسپیکٹ جو ہے وہ آگے سے آگے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے طور پہ بڑھتی چلے جاتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.